قبلہ اول کی سرزمین ظلم سے کانپ رہی ہے۔ فلسطین میں اتنا خون بہہ چکا ہے کہ ساری دنیا کے اگر دریا ہے نا وہ سرخ ہو جائیں۔ اس کے باوجود اسلامی دنیا سے لے کر یورپی یونین تک، امریکہ بہادر سے لے کر افریقہ تک کوئی نہیں ہے جو اسرائیلی ظلم کے خلاف عملی اقدامات کرے، جو نیتن یاہو کو اس کی زبان میں جواب دے سکے، جو فلسطین پر بمباری رکوا سکے، جلتے ہوئے بچوں کو آگ سے نکال سکے، بھوک سے سکڑتے ہوئے جسموں کو کھانا فراہم کر سکے، کچرے کے ڈھیر پر سوتے ہوئے انسانوں کو بستر فراہم کر سکے، گندے نالوں سے پانی پینے پر مجبور انسانوں کو پانی فراہم کر سکے۔ فلسطین کا حال دیکھ کر لگتا ہے کہ قیامت آ چکی ہے، انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ ساری دنیا میں درندوں کا راج ہے جو فلسطین میں موجود چند لاکھ انسانوں کا گوشت نوچ رہے ہیں، ان کا خون پی رہے ہیں، ان کی ہڈیوں کے مینار بنا رہے ہیں۔ 1.5 سال میں 50,000 افراد شہید ہو چکے ہیں، 50 لاکھ افراد کے رہنے کے لیے گھر نہیں ہیں، بچے، کھانا پینا، دوائیں، بستر سب ختم، لیکن کوئی آگے بڑھ کر ایکشن لینے والا نہیں ہے۔ اسرائیل کی جانب سے 24 گھنٹوں میں گھروں اور کیمپس پر حملوں میں 60 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء میں صحافی اسلام اقداد اور ان کا بیٹا بھی شامل ہے۔ اسرائیلی فوج دوبارہ غزہ کے اندر زمینی کارروائیاں کر رہی ہے۔ 18 مارچ کے بعد سے ہر روز فلسطین میں 100 بچے شہید ہو رہے ہیں، 34 اسپتال اور 80 صحت کے مراکز تباہ ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ غزہ میں امدادی سامان کے داخلے پر پابندی سے 10 لاکھ بچوں پر انتہائی تباہ کن اثرات پڑ رہے ہیں۔ 2 مارچ 2025 سے اب تک کسی بھی قسم کی امداد کو غزہ میں داخل نہیں ہونے دیا گیا ہے، جو کہ اسرائیلی جارحیت کے آغاز کے بعد سے امداد کی بندش کا طویل ترین یہ دورانیہ ہے۔ اسرائیل نے ہلال احمر کے جن 15 اراکین کو مسلح افراد کہہ کر شہید کر دیا تھا، اس کا جھوٹ بھی بے نقاب ہو گیا ہے۔ شہید ہونے والوں میں سے ایک اہلکار آخری سانسیں لیتے ہوئے اسرائیلی ظلم کو ریکارڈ کر رہا تھا، گولیوں کی بچھاڑ میں بھی کلمہ حق بلند کر رہا تھا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے، ضرور دیکھیے گا کہ کیسے ایمبولینس کی لائٹس جل رہی ہیں، رضاکار یونیفارم میں ملبوس ہیں، اس کے باوجود صہیونی فوج نے کانوائے پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ جرم چھپانے کے لیے قابض فوج نے لاشیں نامعلوم مقام پر دفنا دی۔ شہداء کی لاشیں کئی دن بعد ایک اجتماعی قبر سے ملی۔ سیٹلائٹ تصاویر اور شواہد سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کہیں یہ ایک پری پلان منصوبہ تھا اور صہیونی فوج نے باقاعدہ گھات لگا کر یہ حملہ کیا ہے۔ ہلال احمر نے واقعے کو جنگی جرائم قرار دیتے ہوئے سلامتی کونسل سے آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا، لیکن ہم سب کو معلوم ہے نا کہ سلامتی کونسل میں اسرائیل کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے امریکہ موجود ہے، جس کا واضح ثبوت حال ہی میں پاکستانی تجاویز کو مسترد کروانا ہے۔ امریکہ بہادر نے ویسے تو 2 ماہ سے انسانی حقوق کونسل کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں ہونے والے فیصلوں پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ رائٹرز کے مطابق امریکہ نے کونسل پر اسرائیل کے خلاف جانبداری کے الزامات عائد کیے ہیں اور پاکستان کی اس تجویز کو روکنے پر زور دیا ہے جس میں اسرائیل کے اقدامات کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کے تحت ایک آزاد اور غیر جانبدار میکانزم بنانے کی تجویز تھی۔ رائٹرز کے مطابق ناظرین، امریکہ نے 31 مارچ کو ایک خط بھیجا تھا جس میں پاکستان کی تجویز کے حق میں ووٹ دینے سے خبردار کیا گیا تھا۔ خط میں کہا گیا تھا کہ جو بھی HRC ممبر ریاست اقوام متحدہ کی ایجنسی اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل امپارشل انڈیپینڈنٹ میکانزم کی حمایت کرے گی، اسے ان نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جو عالمی عدالت کو کرنا پڑے، جس کے بعد پاکستان کی تجویز میں تبدیلی کی گئی اور اس میں صرف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو مستقبل میں انٹرنیشنل امپارشل انڈیپینڈنٹ میکانزم پر غور کرنے کی دعوت دینے کا ذکر کیا گیا۔ رائٹرز کے مطابق جنیوا میں 2 سفارتکاروں نے بتایا کہ انہیں امریکہ کے سفارتکاروں سے پیغامات موصول ہوئے تھے جس میں انہیں نئی تحقیقات کے خلاف ووٹ دینے کی درخواست کی گئی تھی۔ اب یہ واضح ہے ناظرین کہ اس دنیا میں غزہ کی مدد کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھائے گا۔ زمین سے تو مدد ختم ہو گئی ہے، یا اللہ آسمان سے ہی مدد فرما، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کہ جیسے تو نے اپنے گھر یعنی کعبۃ اللہ کی حفاظت ابابیل سے کی تھی، قبلہ اول اور اس کے مجاہدین کی مدد بھی آسمان سے فرما۔